فرماتے ہیں اسی واسطے جب ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ شکار کو نکلے تو گھوڑے پر چڑھے ہوئے ہاتف کی آواز سنی اور یہی ان کی توبہ کا باعث ہوا. وہ ہاتف کہتا ہے کہ اے ابراہیم کیا اسی لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے؟ شکار کے لیے گئے. یہ آواز ان کے کان میں آئی. وہ مشہور واقعہ ہے. ماں لہٰذا خلقتا، یہ عربی میں ہے. ماں لہٰذا اس کے لیے تم پیدا نہیں کیے گئے. ماں خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے اور تم اپنی ہی عبادت کر رہے ہو، دوسروں کی تابع داری کر رہے ہو. ہم کو تو بھولے سے بھی یاد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ پہلے سے مضمون چلا رہا ہے. تیسرا کہتا ہے کہ جب جانتے کہ کیوں پیدا ہوئے تو علم کے موافق عمل کرتے. چوتھا کہتا ہے کہ اگر عمل نہیں کیا تھا تو برے اعمال سے تو وہی کر لیتے. یہ سب آپس میں مکالمہ. بس حق تعالیٰ نے اس امر کو بیان کر دیا کہ بندوں کو ان کی ذات کے لیے پیدا نہیں کیا. بندوں کو ان کی ذات کے لیے پیدا کیا بلکہ اس بات سے پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت اور توحید میں مشغول ہوں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ذہن میں کچھ رہے گا تب تو عبادت کرے گا آدمی. جب ذہن ہی بھی نہیں کہ کسی ہم پیدا ہوئے ہیں تو کیا عبادت کرے گا آدمی. بس حق تعالیٰ نے اس امر کو بیان کر دیا کہ بندوں کو ان کی ذات کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس بات سے پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت اور توحید میں مشغول ہوں. وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات. توحید اختیار کرو. راس الطاعات کیا ہے؟ توحید. وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات. بلکہ اس بات سے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت اور توحید میں مشغول ہوں. اسے پیدا کیا ہے. اللہ ہم لوگوں کے سامنے بھی یہ مقصد پیش نظر کرا دیں. اس لیے پیدا کیا ہے. کہیں کھانے پینے گھومنے کے لیے نہیں. منع ہے. یہ بات اور چیز ہے. اور اسی کو اڑنا بچھونا ملا دے. ٹہلنے کو، گھومنے کو اور چیزوں کو اللہ کی شرعی نافرمانی. اللہ ہم سب لوگوں کو معقول ہے. کیونکہ غلام اس لیے نہیں خریدتا کہ وہ اپنے کام میں لگا رہے. اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس لیے نہیں کہ ہم اپنے کام میں، اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ان کا کام کرو، عبادت کرو. اس لیے نہیں خریدتا. کیونکہ غلام اس لیے نہیں خریدتا کہ وہ اپنے کام میں لگا رہے بلکہ اس لیے خریدتا ہے کہ تیری خدمت کرے. اس لیے ہر آدمی اس لیے خریدتا ہے. گھوڑا خریدتا ہے، ہاتھی خریدتا ہے، رکشا خریدتا ہے. اس لیے نہیں تاکہ اس پر چڑھے گا جائے گا. بس یہ آیت ایسے لوگوں پر حجت ہے کہ اپنے حدود نفسانیہ میں رب کے حقوق سے اور اپنے ہوائے نفسانی میں مولا کی اطاعت سے غافل ہے. مقصد ہمارے پیدائش کا جب یہ ہے تو سوچنا چاہیے کہ ہم کو اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے. کتنی کرنا چاہیے اپنے وسع میں سمجھ لو. دین آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے. اب کچھ نہ کرنا چاہے تو بڑی دوسری بات ہے. بس یہ آیت ایسے لوگوں پر حجت ہے کہ اپنے حدود نفسانیہ میں رب کے حقوق سے اور اپنی ہوائش نفسانی میں مولا کی اطاعت سے غافل ہیں. رب کے حقوق کو بھی ادا نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے ہوائے نفسانی میں مست ہیں. اللہ ہم سب لوگ کی حفاظت فرمائے.
اسی واسطے جب ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ تعالی شکار کو نکلے، سب کو سننے کی ضرورت ہے، سب کو عمل کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ چند آدمیوں کے لیے یہ چیز تو ایسی کہ ساری دنیا میں پھیل جائے، نہیں کون سنتا ہے، جتنے سن سکتے ہیں اتنے بھی نہیں سنتے۔ یہ ہے کہ کوئی بہت بڑے آدمی ہیں یہ لکھ رہے ہیں، جو اللہ ہم کو بھی توفیق دے، عمل اپنی اصلاح کی فکر ہوگی تو سب آسان ہے، اور اصلاحی کی فکر نہیں یا قیامت ہی کا یقین نہیں تو جو چاہے کرے۔ بس یہ آیت ایسے لوگوں کو حجت ہے کہ اپنے حدود نفسانیہ میں، یعنی نفسانی لذتوں میں رب کے حقوق سے اور اپنی ہوائے نفسانی میں مولا کی طاعت سے غافل ہیں، ان کے لیے رد کر رہی ہے آیت خود صراحتاً رد کر رہی ہے۔ اسی واسطے جب ابراہیم ابن ادہم رحم اللہ شکار کو نکلے تو گھوڑے پر چڑھے ہوئے ہاتف کی آواز سنی، غیب سے ایک آواز آئی، کیا آئی؟ اور یہی کہ اس کی توبہ کا، اور یہی ان کے توبہ کا باعث ہوا، وہ بات جو سنی انہوں نے توبہ کی۔ وہ ہاتف کہتا ہے، اے ابراہیم، کیا اسی لیے تو پیدا کیا گیا ہے؟ کیا تجھ کو یہی حکم دیا گیا ہے؟ سوچ سمجھدار وہ شخص ہے جو حکمت ایجاد کو سمجھ کر اس پر عمل کرے۔ کیوں پیدا ہوئے سمجھو، جب کیوں پیدا میں آئے گا تو اس کے حقوق کی ادائیگی کی بھی فکر ہوگی۔ جب جانتے ہی نہیں کہ کس لیے پیدا ہوئے تو ہمارے بغیر کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، سنتے ہی نہیں، کوئی سنتے ہی۔ اس میں خالی یہ نہیں کوئی نہیں سنتے، ہمارے آواز میں کون سنتے ہیں، اس قسم کی اصلاحی باتیں کون سنتا ہے؟ ہم کو بہت تعجب ہوتا تھا، ماشاء اللہ صاحب متفق علیہ مسلم، لیکن رمضان کا مہینہ تھا، شادی ہوئی ہے، چند آدمی آتے تھے دیہاتوں سے، بس چند آدمی، میں مقرر واحد میرا خیال چند آدمی۔ وہ ہاتف کہتا ہے، اے ابراہیم، کیا اس لیے تو پیدا کیا گیا ہے، یہ تجھ کو یا تجھ کو یہی حکم دیا گیا ہے؟ پھر دوسری آواز سنی، اے ابراہیم، نہ اس لیے تو پیدا ہوا ہے نہ تجھ کو یہ حکم ہوا ہے، سو سمجھدار وہ شخص ہے جو حکمت ایجاد کو سمجھ کر اس پر عمل کرے۔ کس لیے پیدا کیے گا؟ عبادت کی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خلقت الجن والانس ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ سو سمجھدار وہ شخص ہے جو حکمت ایجاد کو سمجھ کر اس پر عمل کرے۔ کیوں پیدا ہوئے ہو یہ سمجھو، جب یہ سمجھ لو گے تو پھر اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرو گے۔ اور فقہ حقیقی یہی ہے جو جس کو یہ عنایت ہوا اس کو بڑی نعمت ملے گی۔ سمجھ لے کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں، بس معاملہ حل ہو جائے گا اس کا۔ اور اسی کے حق میں امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فقہ کثرت روایت سے نہیں ہوتا، فقہ کثرت روایت سے نہیں ہوتا، بلکہ فقہ ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ قلب میں رکھ دیتا ہے۔ فقہ ایک نور ہے،
اور میں نے اپنے شیخ ابوالعباس رحمہ اللہ سے سنا ہے، فرماتے تھے فقیہ وہ شخص ہے جس کے دیدے دل سے حجاب ہٹ جائے. اللہ ہم لوگ ہٹا دے حجاب میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، خدا سے بھولے ہوئے خدا کو بھولے. فقیہ وہ شخص ہے جس کے دیدے دل سے حجاب ہٹ جائے. دیدے دل یعنی دل کی آنکھ پر جس کو اللہ کی طرف سے حکمت ایجاد کی سمجھ عطا ہوگی، صرف اسی کو اپنی طاعت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ صرف اس کو اپنی طاعت ہی کی اللہ نے پیدا کی، سمجھ جائے گا، اور صرف خدمت کے لیے بنایا گیا ہے. اس کا یہ سمجھنا سبب ہو جائے گا دنیا سے منہ موڑ کر آخر کی طرف رخ کرنے کا. اللہ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق، اسے اثر لینے کی توفیق دے. دنیا سے منہ موڑ کر آخر کی طرف رخ کرنے کا، اور حدود نفسانیہ کو چھوڑ کر فکر معاد، فکر آخرت و آمودگی کے ساتھ اپنے مالک کے حقوق میں لگ جانے کا. یہاں تک کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ مجھے خبر دی جائے کہ تو کل کو مر جائے گا تو اپنے نفس میں کچھ تغیر نہیں پاؤں گا، کیونکہ آخرت کے لیے تیار بیٹھا ہوں. کیا مجھے یہ ہے کہ اب جانا ہے، آپ کوئی تیاری نہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو مستعد بنا دے اپنی اصلاح کے لیے، کیونکہ آخرت کے لیے تیار ہی بیٹھا ہوں. سبحان اللہ. قصہ ہے، آپ نے بہت اچھی کتاب آسانی نہیں ترجمہ کیا اس کا. کسی بزرگ نے اس کی ماں، کسی بزرگ سے ان کی ماں نے کہا اے بیٹا تو روٹی کیوں نہیں کھاتا ہے؟ جواب دیا کہ روٹی چبانے چبے ہوئے کھانے میں 50 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. ہم محمد ادا کرتے رہتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی عقلوں کا انتظار حول قیامت ملاقات جبار نے اس دنیا سے غافل کر دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں سب کچھ جانتے ہیں لیکن غافل ہو گئے، کیونکہ وہاں کا معاملہ درپیش ہو سامنے، اور اس خیال نے دنیا کی لذت کی آگاہی اور مسرت کی خواہش سے دور ڈال دیا ہے. مختصر میں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. بہت کافی معمولی نصیحت نہیں ہے، بزرگوں کی نصیحتیں اتنی اہم ہیں کہ واقعی جی چاہتا ہے کہ پڑھتے ہی جائے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اپنی محبت اور نسبت اور عبدیت کے وصف سے ہم سب لوگوں کو متصف فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.